بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لندن کی ایک رات اردو ناول نگاری میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس ناول کے کردار وہ ہندوستانی طلباء ہیں جو لندن میں زیر تعلیم ہیں۔ یہ تمام نوجوان اپنی کھلی آنکھوں سے مغربی تہذیب کے جگمگاتے ہوئے منظر اور سرمایہ دارانہ نظام کے تضادوں کو دیکھ رہے تھے۔ اس خارجی ٹکراؤ کے دھماکے وہ اپنے اندر بھی محسوس کر رہے تھے۔ ان محسوسات کو اس ناول نے فنکارانہ انداز میں اپنے اندر محسوس کر لیا ہے۔ یہ نوجوان دراصل پورے ہندوستان کے نوجوانوں کی ذہنی و جذباتی کیفیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان جو قدیم و جدید قدروں کے دوراہے پر کھڑے فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ کدھر جائیں۔ 125 صفحات پر مشتمل یہ ناول ایک مخصوص عہد کی تہہ در تہہ جذباتی اور نفسیاتی زندگی کی پیچیدگیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ منشی پریم چند کے ناول گویدان کے بعد سجاد ظہیر کا ناول لندن کی ایک رات اردو ناول نگاری کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اس ناول سے اردو میں جدید ناول نگاری کی ابتدا ہوتی ہے۔ لندن کی ایک رات میں صرف ایک رات کا ذکر ملتا ہے۔ اس ایک رات میں سارے کردار مکمل طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ قاری صرف ان کی نفسیات سے ہی واقف نہیں ہوتا بلکہ پورے ماضی سے واقف ہو جاتا ہے اور حال سے روشنی حاصل کر لیتا ہے۔ نعیم اور شیلا گرین کی ملاقات اور اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر خیالات کی روح میں بہہ نکلتا ہے اور شعور کے پردے پر اپنا عکس ڈالتا ہے۔ وہ شیلا سے محبت کرتا ہے، اس سے زندگی، ادب، سائنس، فلسفہ، شعریات، سیاسیات، غرض سبھی موضوعات پر دلچسپ گفتگو کرتا ہے۔ یہ گفتگو پڑھے لکھے اور سوچے سمجھے انداز کی ہوتی ہے۔ یوں تو کچھ ہندوستانی طلباء لندن تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ ہر طبقے کے نوجوان، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، جن میں ہندو، مسلمان، بنگالی، جین، پارسی وغیرہ شامل تھے، لندن جانے سے قبل وہ سوچتے تھے کہ وہاں پر خوب عیش و عشرت اور سیر و تفریح ہوگی اور تقریباً سبھی لوگوں کا تعلق امیر طبقے سے ہوگا، لیکن اصلاً ایسا کچھ نہیں تھا۔ انہیں وہاں کے لوگوں میں بھی عمل و حرکت نظر آئی۔ یہ سارے نوجوان لندن کی چہل پہل، چمک دمک، رنگینیوں میں کھو جانے کے باوجود بھی ہندوستان کی تحریکوں میں شریک اور کروڑوں مزدوروں، کسانوں، عام انسانوں کے ساتھ ساتھ سانس لیتے ہیں اور ان کی دل کی دھڑکن اور حرارت کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ سبھی نوجوان الگ الگ نوکری اور پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی ساہوکار کے گھر سے تو کوئی دولت مند طبقے سے، کوئی وکیل، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ۔ ان سبھی کی نسلوں و قوم بھی مختلف ہے۔ یہ سب اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے کی غرض سے آئے ہیں۔ مختلف طبقہ اور مختلف نسل، مختلف مذہب سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی وہ سبھی ایک ذہن ہو کر ہندوستان کے مسئلے پر ایک ہی طرح کی فکر رکھتے ہیں کہ ہندوستان کس طرح غلامی سے چھٹکارا پائے اور آزادی حاصل کرے۔ سجاد ظہیر اپنے اس ناول میں داخلی خود کلامی کے ذریعے کرداروں کو نمایاں کرنے کی کوشش میں کامیاب نظر آتے ہیں۔ اعظم پوری طرح جین کی محبت میں گرفتار ہے۔ اسے کسی طرح کی فکر نہیں کہ وطن میں کیا ہو رہا ہے، لیکن راؤ کے مل جانے سے وہ سیاست اور ملک کی تاریخ، ملک کی طرف مائل نظر آنے لگتا ہے۔ وہ ہندوستان کے حالات کے بارے میں راؤ سے سیاسی گفتگو کرتا ہے۔ وطن کی بھلائی کے لیے سب کوشاں ہیں۔ چرخہ کاتنے میں وطن کی بھلائی، مہاتما گاندھی کی سچ کی کھوج، اچھوت کانفرنس میں حصہ لینے میں وطن کی بھلائی، سرکاری ملازمت میں وطن کی بھلائی، ہندو مہاسبھا اور مسلم لیگ میں وطن کی بھلائی۔ ہر شخص کے پاس وطن کی بھلائی کا ایک نسخہ ہے۔ ہر شخص پکار کر یہ کہتا ہے کہ وطن کی بھلائی کے لیے کام کر رہا ہے۔ حد ہو گئی۔ دیکھا دیکھی انگریز گورنمنٹ تک کہنے لگی کہ وہ ہندوستان کی بھلائی ہے اور ملک کی حالت کیا ہے۔ ایک طرف تو غربت اور بھوک کا سایہ ملک پر پھیلتا جا رہا ہے، دوسری طرف ظلم و جبر کا جال چاروں طرف ہم کو جکڑ رہا ہے۔
اعظم ہندوستان کی بدترین صورتحال، ناقابل اعتماد سیاسی حالات، منتشر فضا پر گہرا طنز کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ انگریز حکمران اور سامراج کو بھی نہیں بخشتا۔ سجاد ظہیر لندن میں موجود ہندوستانی نوجوانوں کے نفسیاتی اور ذہنی فکر کو ہی نہیں بلکہ وہ ان کے ذریعے ہندوستان کے نوجوان کی ذہنی کشمکش، ان کے سوچنے کے انداز اور مختلف رجحانات پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی آپس کی بحثوں سے ہندوستان کے مسائل بھی ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ اس وقت کا ہندوستان جن بدترین اور دشوار ترین انتشار کے حالات سے گزر رہا تھا اور جو خیالات نوجوانوں کے دل و دماغ میں پرورش پا رہے تھے، ناول میں جگہ جگہ نظر آتے ہیں کہ کس طرح نوجوانوں کا ذہن انقلابی رجحان اور تشدد کی طرف راغب ہو رہا تھا اور اشتراکی خیالات کی جڑیں مضبوط ہو رہی تھیں۔ اعظم اور راؤ ایک پب میں جاتے ہیں تو وہاں جم اور ٹام انگریز ہندوستان کی سیاست کو موضوع بحث بناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ناول کے ذریعے سیاسی تبدیلی کی خواہش کو بھی پیش کیا گیا ہے، جیسا کہ فلپ ہینڈرسن نے کہا ہے، اپنے المناک اور باغیانہ عہد میں جہاں سیاست، اخلاقیات اور مذہب پر چھا گئی ہے، ہم اپنے ناول نگاروں سے سوائے اس کے کوئی اور تعلق نہیں کر سکتے کہ وہ سیاسی تبدیلی کو اپنا مطمع نظر بنائیں۔ سجاد ظہیر اس ناول میں مختلف اور متضاد رجحانات رکھنے والے نوجوانوں کو پیش کرتے ہیں۔ راؤ قانون کی ڈگری لینے کے لیے لندن آتا ہے اور سیاست میں گہری دلچسپی رکھتا ہے۔ اپنے وطن ہندوستان سے اسے گہرا لگاؤ ہے، انگریز حکومت کا غلام ہے، غلامی سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اس نفرت کا اظہار اپنی بحث میں بڑے جوش و خروش سے کرتا ہے اور ہندوستانیوں کو کمزور، ذلیل اور بزدل خیال کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ راؤ کی نفسیاتی زندگی پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ راؤ اشتراکی رجحان تو رکھتا ہے لیکن وہ بنیادی طور پر تشکیک پسند ہے۔ لڑکیوں سے بہت جلد اس کی دوستی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی نظر میں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ راؤ 20ویں صدی کو جو گزشتہ جنگ میں ہونے والے جنگ کے اثر سے اور جدید سائنسی نظریات کی وجہ سے انسانی عظمت کو ذلیل ترین شے تصور کرتا ہے، کیونکہ آئندہ زندگی میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا ہوگا۔ لیکن اس سب کے باوجود دوسری عالمی جنگ اور انقلاب نے بین الاقوامی سطح پر جو سیاسی اور سماجی اثرات مرتب کیے تھے، ان سے براہ راست ہندوستان متاثر تھا۔ راؤ اعظم سے بات کرتے کرتے درمیان میں ہندوستان کے حالات اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتے ہیں، وہاں کی جیتی جاگتی تصویریں نظر آنے لگتی ہیں۔ راؤ کی آنکھوں کے سامنے یک بارگی ہندوستانیوں کی ایک بھیڑ نظر آتی ہے جس میں زیادہ تر غریب، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے لوگ تھے، جن کے چہروں پر دھوپ، ہوا اور بھوک کے اثر سے جھریاں اور گڈھے پڑے ہوئے تھے، جن کی آنکھوں میں محنت کی روشنی تھی، جن کے کندھے جھکے ہوئے تھے، جن کی ٹانگیں ان کی میلی دھوتیوں سے لکڑی کی طرح نکلی ہوئی تھیں۔ گورے بندوقیں لیے ہوئے سامنے کھڑے ہیں، مشینیں گنے ہیں، سنگین دھوپ میں چمک رہی ہے، سپاہیوں کے پیچھے گھوڑوں پر سوار انگریزی افسر، تیز دھوپ، گرمی، چہروں پر پسینے کے قطرے نمایاں ہیں۔ آخر ہم لوگ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اتنی دور تک آگے اب رکے ہوئے ہیں، آگے بڑھو کی آواز یک بارگی اس کے کانوں میں آئی اور سارے جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک طرف تو راؤ کے ذہن میں ہندوستان کے ستم رسیدہ لوگوں کی مرجھائے ہوئے اور مایوس چہرے غربت زدہ نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ان پر ظلم کرنے والے انگریز حاکم ظالموں کی تصویریں گھوڑوں اور بندوقوں کی شکل میں پیش ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی انگریز ان سے مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر آزادی بھی حاصل کر لیتا ہے۔ پب میں انگریز جم اور ٹام ہندوستان میں پیدا کیے گئے ہندو مسلم تفرقہ اور وہاں کے کمزور لوگوں کے بارے میں طنز کرتے ہیں اور اخبار کے ذریعے ہندوستان کے بگڑے ہوئے حالات پر تبصرہ کرتے ہیں۔ جم اور ٹام کی باتوں کو سن کر اعظم اور راؤ کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگتا ہے۔ راؤ کے بالکل برعکس احسان ہے جو پکا اشتراکی ہے۔ احسان پنجاب کا رہنے والا، اس کی فکر انقلابی ہے لیکن سوچ اشتراکی ہے۔ اسے انگریز سامراج سے نفرت، غلامی سے عداوت، برائی سے چڑ ہے، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا مغرب کی۔ وہ اندھی تقلید کے خلاف ہے، چاہتا ہے کہ جو ہندوستانی نوجوان تعلیم کی غرض سے یہاں آئے ہیں وہ یہاں کی رنگینیوں میں گم نہ ہو جائیں بلکہ اپنی حیثیت کو پہچانیں،
اور ہندوستان کی پستی اور زوال پر نظر ڈالیں۔ ذاتی مفاد کو دور کر کے اصل مقصد کو ذہن میں رکھیں اور بڑی بڑی تحریکوں میں حصہ لیں۔ اپنی دوربین نگاہوں سے احسان ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھتا ہے، انگریز سامراج کے خلاف ہے اور کہتا ہے کہ سرمایہ داری زیادہ دیر تک قائم۔ تم رئیس بنیے، مہاجر، بیرسٹر، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سرکاری نوکر، جونک کی طرح ہو اور ہندوستان کے مزدوروں کا اور کسانوں کا خون پی کر زندہ رہتے ہو۔ ایسی حالت قیامت تک نہ رہے گی۔ کسی نہ کسی دن تو ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں مصیبت زدہ انسان خواب سے چونکیں گے، بس اسی دن تم سب کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ احسان کے خیال سے اتفاق رکھنے والا اس کا دوست عارف بھی ہے، جو IGS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے۔ اس کی زندگی کا مقصد تو امتحان کی تیاری کرنا اور کامیابی حاصل کرنا، اور اس کی عقل بھی سرکاری ہے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ وہ مقصد کے پیچھے لگا دینا چاہتا ہے۔ اعظم کی طرح یہ بھی اسی لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ آخر کار دونوں کو اس کام میں ناکامیابی ہوتی ہے۔ یہ تمام نوجوان اپنے اپنے خیالات کا اظہار ہی نہیں بلکہ اس دور کے ہندوستانی نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے ذہنوں میں 20ویں صدی کا جدید ذہنی کام کر رہا ہے، جو کچھ تاریک ہے اور کچھ روشن بھی۔ پرانی قدروں کے چھن جانے پر جدید قدروں کی طرف سرگرداں نظر آتے ہیں۔ راؤ عارف اور احسان سے کہتا ہے کہ تم اپنی ذاتی مفاد کو چھوڑ کر ملک اور دنیا کے مسائل کو سمجھو اور بڑی بڑی تحریکوں میں حصہ لو۔ سچائی کے بوجھ کو برداشت کرنے کی قوت اپنے میں پیدا کرو۔ احسان کے جواب میں زیادہ سختی نظر آتی ہے۔ سرمایہ دارانہ جن کا مقصد صرف روپیہ جمع کرنا ہے، عورت کے جسم کی خرید و فروخت میں اپنا ذاتی ذہن بیچ دیتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں بڑی بڑی خوبیاں ہیں جن کا استعمال یہ صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے۔ وہ روس کی اشتراکیت سے جلدی واقف نہیں ہو سکتے اور ان کا وجود نسل انسانی کی ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ یہ تبدیلی اور یک بارگی نہیں پیدا ہو سکتی، بلکہ آہستہ آہستہ ان کے دماغ اور جسمانی مشقت سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ناول کے بارے میں پروفیسر احتشام حسین کا خیال ہے کہ نئے انداز کا پہلا ناول لندن کی ایک رات، جس میں سجاد ظہیر نے یورپ کی کئی ایک اسالیب کا تجزیہ کیا ہے، مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تصنیف میں یورپ سے فیضان ملا ہے، بلکہ یہ پہلا ناول تھا جس میں ہندوستان کے نوجوانوں کے تصورات اور خواہشات کی یہاں کے سیاسی پس منظر میں دکھایا گیا ہے۔ ایک اور کردار ہیرن پال، جو بنگالی نوجوان ہے اور شیلا سے محبت کرتا ہے۔ یہ انقلابی فکر رکھنے والا نوجوان ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں 1 سال کی چھٹیاں گزارنے جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات شیلا سے ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں پیار و محبت کے باتوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی منظر میں گفتگو کرتے ہیں۔ ہندوستان کے کروڑوں غلام محکوم عوام کو ذلت، جہالت اور تاریکی کے گڈھے سے باہر نکالنے کا مقصد ہے۔ ہیرن پال شیلا سے گفتگو کے دوران سیاسی اور سماجی مسائل، مادیت اور روحانیت، غرض کے ہندوستان کے تمام موضوعات پر باتیں کرتا ہے۔ جو قوم غلام ہو، جس میں 80% انسانوں کو پیٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو، جس میں مرض، وبا، بیماری اس قدر پھیلی ہو کہ سارے ملک میں مشکل سے تندرست انسان نظر آتے ہوں، جہاں علم گنتی کے لوگوں تک محدود ہو، جہاں بچے تک کملائے ہوئے پھولوں کی طرح ہوں، جہاں اکثر لوگوں کے چہروں پر بھوک، فاقہ، غربت، مصیبت لکھی ہو اور باقیوں کے چہرے سے حماقت، جہالت اور ایک کلر و قسم کی خوشحالی نظر آتی ہو، وہاں زندگی کے ان رنگین تحفوں کی تلاش کرنا سراسر حماقت ہے۔ لیکن اس کی روح، ذہن، دل و دماغ ہندوستان کے زوال، پستی، غلامی اور محکومی سے پیدا شدہ سماج، مسائل و مشکلات سے الجھا ہوا ہے۔ وہ اسے الجھانا چاہتا ہے اور اپنے مستحکم ارادوں سے ان برائیوں اور مسائل کے خلاف جہاد کرنے کا پختہ و مصمم ارادہ رکھتا ہے۔ اردو کے ممتاز نقاد پروفیسر ممتاز حسین صاحب کا خیال ہے کہ اس نے ہمارے ادبی فکر و شعور کا دھارا غم جانا سے غم دوراں کی طرف موڑنے میں بے حد اہم کردار ادا کیا ہے۔ سجاد ظہیر کا یہ مختصر سا ناول چند ہندوستانی طلباء کی جذباتی اور نفسیاتی زندگی کے پیچیدگیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہندوستان کے سیاسی اور سماجی حالات کو پورے انہماک کے ساتھ اس دور کے ماضی کی تاریخ اور حال و مستقبل کو منعکس کرتا ہے۔
اس ناول کے ذریعے اس وقت کے ہندوستانی زندگی کے مختلف رجحانات اور نفسیاتی حالات و کیفیات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور ان حالات کو سازگار بنانے اور تبدیلی پیدا کرنے کی کشمکش اس ناول میں نظر آتی ہے۔ سجاد ظہیر کا یہ ناول اگرچہ مختصر اور پتلا سا ناول ہے، لیکن اپنی معنویت اور فکر و فن کے حوالے سے اردو ناول کی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تکنیک اور طرز ادائیگی میں اپنی مثال آپ تو ہے ہی، نیز نئی حقیقت نگاری اور گہرے سماجی و سیاسی اور طبقاتی شعور کی کچھ ایسی معرفت پیش کرتا ہے کہ اس ناول کے ذریعے اردو ناول کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ۔